یہ اوور آل امپیئرڈ ہو جاتا ہے، اور جب یہ امپیئر ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے پاس جو کیلشیم ہے وہ ایکچولی ڈکریز ہو جاتا ہے. اور ہائپو میگنیسیمیا کیا ہے کہ جو میگنیشیم ہے، ریممبر میگنیشیم از امپورٹنٹ فار دا ریلیز آف پیراتھائرائڈ ہارمون. تو میگنیشیم نہیں ہوگا تو پیراتھائرائڈ ہارمون نہیں ہوگا، اور جو کیلشیم ہوتا ہے وہ ریزلٹنٹلی ڈکریز ہو جاتا ہے. اینڈ ٹیومر لائسس اینڈ سیپسس، ٹیومر لائسس اور سیپسس میں جو ہے نا فاسفورس ریلیز ہوتا ہے. اینڈ وی آلریڈی سیٹ کہ جو فاسفیٹ، سوری ناٹ فاسفورس، فاسفیٹ ریلیز ہو جاتا ہے. اینڈ فاسفیٹ کو کیلشیم سے بہت محبت ہوتی ہے، تو اوور آل اس کی کانسنٹریشن ڈکریز کر دیتا ہے. تو سمٹمس کیا ہوں گے؟ ہم نے جو کیلشیم ہے، ریممبر کیلشیم ہیلپس آلسو ود نیورونل لائک so it's sort of like helps in like muscle contraction, you know that. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب ہمارے پاس کم ہو جائے گی تو ہمارے پاس ایک ٹیٹنی ہوگا. ٹیٹنی کا مطلب ہے انوالنٹری ٹوچنگ. اس کے علاوہ پیری اورل نمنس ہوگی، یہ بھی ٹنگلنگ، نمنس، ٹوچنگ. اور اس کے جو دو کلاسک سائنز ہیں، دیٹس شیواسٹک سائن اینڈ دین ٹراسوز، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے دس. لیکن اس یہ کیا ہوتا ہے کہ وین یو ٹیپ آن دا چیک تو وہ ٹنگلنگ یا وہ ٹوچنگ سینسیشن فیلنگ وہ آتی ہے، سائن ہوتا ہے. اینڈ دین ٹراسوز آئی ڈونٹ نو، بٹ دس سائن از بیسکلی وین یو ایڈ اے بی پی کف. تو ہوتا یہ ہے کہ بی پی کف کی وجہ سے نا کارپل اسپازم ہو جاتا ہے. اینڈ دین پرولونگ کیوٹی اینڈ ارریدمیا، سو کیوٹی از وہ، اینڈ دین ارریدمیاز ہو جاتے ہیں. تو آف کورس اب وی ہیو ہائپوکیلسیمیا، سو ہاؤ آر وی گونا ٹریٹ اٹ؟ 10%، 10 ml آف کیلشیم گلوکونین. ہم نے کہاں پہ یہ اور دیا تھا؟ ریممبر وی گیو اٹ ان ہائپر کیلیمیا. اینڈ وی سر کہ ہائپر کیلیمیا میں اٹ از اے میڈیکل ایمرجنسی. اینڈ وی آلسو گیو اٹ ان hypocalcemia. Why? Because we need to replace the calcium. And we also correct magnesium deficiency to prevent reoccurrence. So جب تک ہم میگنیشیم نہیں دیں گے تو پی ٹی ایچ نہیں ریلیز ہوگا. پی ٹی ایچ نہیں ریلیز ہوگا تو کیلشیم کے لیولس کبھی انکریز ہی نہیں کر سکیں گے. سو وی نیڈ ٹو ریممبر ہائپو کی دو کنڈیشنز، کیلیمیا اینڈ کیلسیمیا میں ہم نے کریکٹ کرنا ہے میگنیشیم کو، کنکرنٹ میگنیشیم کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے. اچھا، ہائپر کیلسیمیا ہم دیکھ لیتے ہیں. سو ہائپر کیلسیمیا کا یہ سین ہے کہ وائی وڈ وی ہیو لائک انکریزڈ کیلسیم ان دا باڈی. سب سے پہلے ہائپر پیراتھائرائڈزم ہے کہ بہت زیادہ پی ٹی ایچ اگر ہو رہا ہے، اس سے میلیگننسی کیوں؟ کیونکہ ون اے بون میٹاسٹاسائزز، مطلب اب میلیگننسی میں بون افیکٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بون ری ایبزارپشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اوور آل کیلشیم انکریز ہوتا ہے. دین پی ٹی ایچ ریلیٹڈ پیپٹائڈ جو کہ ٹیومر سیکریشنز کرتے ہیں، جو کہ پی ٹی ایچ کے فنکشن کو میمک کرتے ہیں. اینڈ ریممبر ملٹیپل مائلوما آلسو کازز آسٹیولیٹک لیژنز. اینڈ آسٹیولائسس جب ہوگا تو کیلشیم وہ ہوگا. وائٹامن ڈی اگر ٹاکسیسٹی ہو، بہت زیادہ وائٹامن ڈی اوور لوڈ ہو جائے گا تو وہ ایکٹیویٹ کرے گا کیلشیم کو. اینڈ ریممبر سارکائڈوسز کیریکٹرسٹکلی کازز ہائپر کیلسیمیا. اب اس کا جو نمونک ہے اسٹونز، بونز، گرونز اینڈ مونز. تو جو اسٹونز ہیں رینل اسٹونز ہو جاتے ہیں کیونکہ کیلشیم کی کیلسیفیکیشن ہوتے ہیں. بونز ری ایبزارب ہو رہے ہیں، تو جب ری ایبزاربشن ہوگی تو کیا ہوگا؟ دردیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور فریکچرز بھی ہو سکتے ہیں. گرونز میں ایبڈومن، کیونکہ ہمارے پاس کانسٹیپیشن، نوزیا، وامٹنگ، ایبڈومنل پین، پینکریٹائٹس بھی ہو سکتا ہے، رائٹ. اور پھر مونز کیا ہے کہ سائکیاٹرک میں ہمارے پاس وہ ہو سکتا ہے، سائیکوسس ہو سکتا ہے، کوما ہو سکتا ہے، فٹیگ، ڈپریشن ہو سکتی ہیں. اینڈ اس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ کیوٹی جو انٹرول ہے وہ پرولونگ ہو جاتا ہے، اور جو اریدمیاز ہو جاتے ہیں، جو اریدمیاز ہوتے ہیں وہ انسیو کرتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ QT انٹرول شارٹ ہو جاتا ہے. سو ان ہائپر، سو اٹس پیراڈاکس، ہائپر میں QT از ڈکریز اینڈ ہائپو میں QT از لانگ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ سو آل وی ہیو ٹو ڈو از ہم لوپ ڈائیوریٹکس دیں گے کیونکہ وہ کیلشیم کی ایکسکریشن کو ایڈ کرے گا. اینڈ آئی وی فلوئڈس دیں گے. اچھا، ہم نے یاد رکھنا کہ بس فاسفونیٹس ہم دیں گے. بس فاسفونیٹس لائک اس وجہ سے دیں گے کیونکہ آسٹوکلاس کو انہیبٹ کرتے ہیں، بون ری ایبزارپشن کم ہوگا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہم میگنیشیم بیلنس دیکھ لیتے ہیں. سو دین وہ کوئکلی ریپ دس اپ اینڈ دین اٹ ول فنش. سو میگنیشیم بیلنس، سو وی نو کہ اٹ شوڈ بی 1.7 to 2.4. This has a zero point 0.7 difference in it, so it's like 714 as well. I don't know if that makes sense, but ironically دوسری جو millimol's ہیں اس میں بھی 0.7 to 1 ہے. So just remember it like that. Hypomagnesemia increases neuronal excitability, like so similar to low calcium. تو اس میں بھی کیلشیم والے افیکٹس ہوں گے جو میں نے یہ والے بتائے تھے کہ ٹیٹنی، مسل ٹنگلنگ، اینڈ دین یہ شواسکیت سائن، اینڈ دین ٹروسر سائن. ٹھیک ہے. اچھا، سو اس میں ہمارے پاس کیا ریزنس ہو سکتی ہیں؟ وائی وڈ ون ہیو لائک
میگنیشیم پرابلمس. ایک تو ڈائٹ میں ہی ہم کم لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈائٹ فار ڈی, اینڈ دین دی ادر ٹو ڈیز آر ڈائیوریٹکس اینڈ ڈائریا, رائٹ. اگر لاسز ہیں یا کم آپ لے رہے ہو, ڈائیوریٹکس ہیں. اینڈ اے ویری کلاسک جو کیس ہے وہ الکوہولزم کا ہے, کہ جب کلینکلی ہم الکوہولزم کے ساتھ بہت زیادہ اس کو دیکھتے ہیں کہ جب الکوہول کنزمپشن ہے تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس نیورو مسکولر اریٹیبلٹی ہے, ٹیٹنی اینڈ اریتھمیاز ہو جاتے ہیں. اور اس کا کیا ہے کہ ہم نے میگنیشیم کم ہے تو ہم نے آئی وی میگنیشیم سلفیٹ ہے, سو وی گیو آئی وی میگنیشیم سلفیٹ. اور وی نو کہ ہم پری کلامسیا میں بھی یہ دیتے تھے 2 grams over 2 hours, کیونکہ یہ جو ہے نا نیورونل میمبرینس کو ایک وہ کر دیتا ہے, اسٹیبلائز کر دیتا ہے. سو کریکٹنگ میگنیشیم از اسینشیل فار ریزالونگ ہائپوکیلیمیا اینڈ کیلسیمیا. یہ میں کئی دفعہ بتا چکی ہوئی ہوں, بیکاز جو میگنیشیم ہے اٹ امپیئر سوڈیم پوٹاشیم پمپ. تو اگر ہم اس کو یہ نہیں کریکٹ کریں گے تو پوٹاشیم جو ہے وہ لوز ہو جائے گا. اور ہائپو میگنیسیمیا میں نے بتایا تھا پی ٹی ایچ کے ایکشن کے لیے امپورٹنٹ ہے.